بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین وقال اللہ تعالی ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العلی العظیم۔ جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، جدا وطن سے نہ ہرگز یہ پیرہن ہوں گے، وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے۔ مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا، یہیں جئیں گے مریں گے یہیں دفن ہوں گے۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے تحریک آزادی اور جنگ آزادی میں مسلمانوں کی اور مسلم علماء کرام کی کیا قربانیاں اور محنتیں ہیں، اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کروں گا۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہروں پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھی، اور جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے یوں کہیے کہ اپنی پوری زندگی ملک کی وفاداری اور اسلام کی حفاظت کے لیے وقف کر دی تھی۔ بزرگوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے آزادی کا تذکرہ کروں، ہم یہ سمجھتے چلیں کہ ہمارے پورے ملک ہندوستان میں تمام برادران وطن، وہ چاہے مسلم ہوں یا سکھ ہوں یا ہمارے ہندو بھائی ہوں یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہوں، وہ تمام کے تمام ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریہ اور گنتنتر دیوس اور ریپبلک ڈے کے طور پر کیوں مناتے ہیں؟ 26 جنوری کے دن ہر سال اسکولوں میں، مدرسوں میں، مکتبوں میں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ہم سب لوگ پروگرام کیوں منعقد کرتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو ہم یاد رکھیں کہ آج سے 72 سال پہلے 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو آزاد ہندوستان نے اپنا دستور، اپنا قانون، اپنا سنویدھان خود اپنے اوپر نافذ کیا تھا۔ اس وجہ سے ہر سال پورے ملک ہندوستان میں 26 جنوری کے موقع پر ہم اس دن کو یوم جمہوریہ اور ریپبلک ڈے کے طور پر مناتے ہیں۔ اس کا ہلکا سا خلاصہ اور ہلکی سی تفصیل اور ڈیٹیل ہم یہ سمجھیں کہ یہ جو ہمارا دستور اور قانون ہے، جو ہمارا سنویدھان ہے، اس کی تیاری میں تقریباً مورخین لکھتے ہیں کہ 3 سال کا پورا وقت لگا، اور اس کی تفصیل مورخین نے یہ لکھی ہے کہ ریاستی نمائندگی کے طور پر 16 مئی سن 1946 عیسوی کو کل 393 افراد پر مشتمل ایک اسمبلی کا انتخاب مکمل ہوا۔ ہم اس کو سمجھیں، 393 افراد اس اسمبلی کے اندر تھے جس کا انتخاب 16 مئی 1946 عیسوی کو مکمل ہوا، جس میں مورخین نے لکھا ہے کہ 208 نمائندے کانگریس کے کامیاب ہوئے اور 73 نمائندے مسلم لیگ کے کامیاب ہو کر کے آئے۔ اس دوران 9 دسمبر سن 1946 عیسوی سے لے کر 24 جنوری، ہم تاریخ یاد رکھیں، 24 جنوری سن 1950 عیسوی تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی، اور اس درمیانی پیریڈز میں
اس کے 11 اجلاس 11 جلسے ادھر ادھر مختلف جگہوں پر منعقد ہوئے۔ کل 166 دن تک ان تمام جلسوں میں، ان تمام اجلاسوں میں آزاد بھارت کے نئے دستور کی ہر شق پر، ہر پہلو پر کما حق غور و خوض کیا گیا، بہت زیادہ غور و فکر کیا گیا، اور باضابطہ 26 نومبر سن 1949 عیسوی میں دستور ہند کو باضابطہ قبول اور ایکسیپٹ کر لیا گیا۔ پھر 26 جنوری سن 1950 عیسوی میں ایک مختصر سے اجلاس میں اس دستور پر، اس قانون اور سنویدھان پر تمام اراکین اسمبلی نے باضابطہ دستخط کر دیے۔ اس طریقے سے آج سے 72 سال پہلے 26 جنوری سن 1950 عیسوی کو آزاد بھارت نے، آزاد ہندوستان نے اپنا بنایا ہوا دستور اور قانون خود اپنے اوپر نافذ کیا۔ اس وجہ سے پورے ملک ہندوستان میں آج کے دن یعنی کہ 26 جنوری کو ہمارے تمام اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، مدرسوں اور مکتبوں میں 26 جنوری کے دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر، ریپبلک ڈے کے طور پر ہم مناتے ہیں۔ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے چونکہ ہم اس ملک ہندوستان کے ایک ناگرک اور باشندے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک ہندوستان کی آزادی میں کس کس طریقے سے مرحلے آئے ہیں، کس کس طریقے سے ہم نے قربانیاں دی، کس کس طریقے سے ہمارے بڑوں نے اس کے لیے جد و جہد کی، تب جا کر کے ہمارا یہ ملک ہندوستان انگریزوں کے ناپاک چنگل سے آزاد ہوا۔ اس کی ہلکی سی تاریخ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے بزرگوں کہ انگلستان کے، انگریزوں کے 101 تاجروں نے 30,000 پاؤنڈ کا سرمایہ خرچ کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اس وقت میں ایک کمپنی بنائی۔ آپ نے سنا ہوگا ایسٹ انڈیا کمپنی کا نام، اور اسی سال انہوں نے اپنے تجارتی جہاز 1601 عیسوی کو ہندوستان میں روانہ کیے۔ یعنی سب سے پہلے جو ان لوگوں کا تجارتی قافلہ ہندوستان میں آیا وہ 1601 عیسوی کو آیا بعض مورخین کے مطابق، اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا تجارتی مرکز اس وقت میں بنگال کو بنایا، جو ہمارا ملک ہندوستان کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس طرح سے انگریز تجارت کی آڑ میں ہمارے اس ملک ہندوستان میں آنے لگے، اور رفتے رفتے دھیرے دھیرے اپنی فوجی طاقت وہ ہندوستان میں منتقل کرتے رہے، اور اس درمیان میں یہ لوگ اس وقت میں مغلیہ سلطنت تھی اس کے دربار میں بھی جا پہنچے، لیکن اس وقت میں جو سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ تھے، ان کی وفات تک مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 1707 عیسوی تک مغلیہ حکومت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی طاقت اور اس کی مضبوطی کی بنا پر انگریزوں کو اس مشن میں کامیابی نہیں ملی، اور وہ دلی کے اندر مکمل فتح یابی کے ساتھ میں داخل نہیں ہو سکے۔ لیکن مورخین نے لکھا ہے، تاریخ بتلاتی ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب دلی کا مرکز کمزور پڑ گیا تو اسی کمپنی نے، جس کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس ملک ہندوستان میں اپنے پیر جمانے دھیرے دھیرے شروع کر دیے، اور انگریزوں نے باضابطہ یہاں کے باشندوں پر، اس ملک ہندوستان کے ناگرکوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، اور یہاں کی زمین کو یہاں کے باشندوں کے اوپر تنگ کر دیا۔ وہ ایک ظلم کی لمبی داستان ہے جو آپ شاید مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ باقاعدہ مورخین نے لکھا ہے کہ 1754 عیسوی میں انگریزوں نے نواب سراج الدولہ کے جو نانا تھے، جن کا نام علی وردی خان ہے، ان سے جنگ آزادی لڑی اور انہوں نے ان کو شکست دی۔ اور مورخین نے یہاں 2 جگہوں کے نام کا تذکرہ کیا ہے۔ کلکتہ کا بڑا مشہور شہر ہے ڈائمنڈ ہاربر، آپ نے نام سنا ہوگا، اور دوسرا فورٹ ولیم۔ انگریزوں نے ان دونوں جگہوں کو اپنا مکمل طریقے سے تجارتی مرکز بنایا ہوا تھا، لیکن یہ جو
نواب سراج الدولہ کے نانا ہیں علی وردی خان، انہوں نے ان دونوں جگہوں کے اوپر حملہ کیا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس حملے میں باضابطہ نواب سراج الدولہ کے نانا علی وردی کو کامیابی ملی۔ یعنی اس وقت میں انہوں نے اس جگہ کے اوپر جو حملہ کیا، اس حملے کے اندر اللہ نے ان کو بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی دی، اور انگریزوں کی یہیں سے ہلکی پھلکی کہیں نہ کہیں کو شکست محسوس ہوئی، ان کی کمر ٹوٹی۔ علی وردی خان کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ جو ان کے نواسے ہیں، ان کے دھیوتے ہیں، جن کو ہم اور آپ نواب سراج الدولہ کے نام سے جانتے ہیں، باضابطہ وہ وہاں کے حاکم اور بادشاہ ہوئے، اور انہوں نے اسی وقت میں اس خطرے کو محسوس کیا کہ انگریز ہندوستان پر دھیرے دھیرے حاوی ہوتے جا رہے ہیں، وہ یہاں اپنے پنجے گاڑتے جا رہے ہیں، اور انہوں نے یہاں کے باشندوں پر یہاں کی زمین کو تنگ کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے نواب سراج الدولہ نے یہ محسوس کیا کہ ان کو ملک سے نکالنا اور ارض وطن سے بھگانا لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ اسی جذبے کے تحت نواب سراج الدولہ کی فوجوں نے پلاسی ایک جگہ کا نام ہے، آپ نے سنا ہوگا، وہاں کے میدان میں انگریزوں سے باضابطہ مقابلہ کیا، مگر اپنوں کی اندرونی سازشوں کا شکار ہو کر مورخین نے لکھا ہے کہ نواب سراج الدولہ کی فوجیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مٹھی بھر منظم فوج کے مقابلے میں کامیاب نہ ہو سکی، آپ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور خود نواب سراج الدولہ سن 1757 عیسوی میں برٹش فوج کے ہاتھوں اپنے دارالسلطنت مرشد آباد میں اللہ کو پیارے ہو گئے، آپ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مورخین لکھتے ہیں کہ سن 1757 عیسوی میں پلاسی کی جنگ میں ہندوستانیوں کو شکست ہوئی، اور ادھر 1764 عیسوی میں بکسر کی جنگ میں بھی ہندوستانیوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ان دونوں جنگوں میں چونکہ انگریزوں کو کامیابی ملی تھی، اس سے انگریزوں کے حوصلے اتنے بلند ہوئے کہ انہوں نے اپنی طاقت کے دم پر باضابطہ بنگال میں، بہار میں اور اڑیسہ میں مکمل طریقے سے اپنا قبضہ جمایا، اور وہاں کے باشندوں کے اوپر باضابطہ یہ لوگ حکومت کرنے لگے، وہاں ان کا تسلط ہوا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کا دائرہ دھیرے دھیرے اتنا بڑھتا رہا کہ اس وقت کے جو امراء تھے، جو نواب تھے، اپنی نوابی کو بچانے کے لیے باضابطہ ایسٹ انڈیا کمپنی سے مصالحت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ تصور کیجئے، بڑے بڑے نواب اور بڑے بڑے امراء، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے جھکے، اور جھکے ہی نہیں بلکہ انگریزوں سے اس وقت میں ان لوگوں نے مصالحت کی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں اس ہندوستان کی سرزمین پر ایک بہادر اور ایک نڈر جنریل ایسا تھا جس کو ہندوستان کی تاریخ جب تک ہندوستان زندہ رہے گا یاد رکھے گی، اور وہ ہماری شخصیت ہے جس کو ہم شہید ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، تاریخ بتلاتی ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد محترم جن کا نام حیدر علی ہے، آپ کو یاد ہوگا، ان حضرات نے انگریزوں سے باضابطہ طریقے پر 4 جنگ آزادیاں لڑی ہیں۔ ہم یاد رکھیں گے، ہماری تاریخ ہے، 1782 عیسوی کو ٹیپو سلطان جب حکمراں اور بادشاہ بنے، اور 1783 عیسوی میں انہوں نے یعنی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ نے انگریزوں سے باضابطہ پہلی جنگ اپنی زندگی کی لڑی، جس میں انہوں نے انگریزوں کو ہرایا اور انگریزوں کو اس جنگ میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہی جنگ ہے جو 1784 کو ختم ہوئی، اور جو میسور کی دوسری بڑی جنگ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ آپ کبھی میسور کی سرزمین پر جائیں تو وہاں ایک جگہ ہے سری رنگا پٹنم، میں خود وہاں گیا ہوں، آپ کو وہ باضابطہ قلعہ ملے گا جس قلعے کے ذریعے سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ انگریزوں سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ بہرحال انگریز نے
جب اس شکست کا سامنا کیا، یعنی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کی فوج کو شکست دی، تو تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے انگریز مکمل طریقے سے بے چینی کا شکار تھے۔ چنانچہ 1792 عیسوی میں انگریز نے اپنی ناکامی کا بدلہ لینے کے لیے حملہ کیا، لیکن اپنے بعض وزیروں اور افسروں کی بے وفائی اور اپنی ہی فوج کی غداری اور اچانک حملے کی وجہ سے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو مجبوراً اس وقت میں انگریزوں سے معاہدہ کرنا پڑا، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت میں تاوان کے طور پر ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے انگریز کو 3 کروڑ روپے اور آدھا علاقہ اور 2 شہزادوں کو انگریزوں کے حوالے کیا، مجبوراً اپنوں کی بے وفائی اور غداری کی بنیاد پر اور اچانک حملہ کرنے کی بنیاد پر آپ کو یہ سب کرنا پڑا۔ لیکن مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کے بعد میں دیکھا کہ انگریز اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے ہمارے ملک ہندوستان کے بہت سارے علاقوں کے اوپر حاکم بن بیٹھے ہیں اور یہاں کے باشندوں پر وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے ہیں، اور انہوں نے دلی کو دلزار بنا دیا ہے اور علماء اسلام کی گردنوں کو درختوں کے سپرد کیا جا رہا ہے، علماء اسلام اور مسلمانوں کی لاشوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے دریاؤں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اس کے بعد خود میدان جہاد میں کودے اور انگریزوں سے مقابلہ کرتے رہے، لڑتے رہے۔ جب انگریزوں نے دیکھا کہ اس آہنی دیوار کو منہدم کرنا کوئی آسان نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا بہادر ہے اور یہ انسان زندگی سے زیادہ موت کو پیار کرتا ہے، تو بزرگوں انہوں نے میر صادق کو دولت کا لالچ دے کر کے خریدا۔ آپ تصور کیجئے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شہید کرنا، ان کو شکست دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ انگریزوں کو مکمل یقین تھا کہ اس دیوار کو منہدم کرنا آسان نہیں ہے، اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو شکست دینا کوئی معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے دربار میں رہنے والے، آپ کے ٹکڑوں پر پلنے والے میر صادق کو دولت کا لالچ دے کر کے خریدا، اور خود آپ کے ایک درباری اور آپ کے دربار میں رہنے والے میر صادق کی غداری کی بنیاد پر سری رنگا پٹنم کی جو جنگ ہوئی ہے، اسی جنگ میں 4 مئی سن 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کا وہ مقبرہ ہے، آج بھی میسور کے اندر آپ جائیں گے، وہاں آپ کی مزار پر باضابطہ لکھا ہوا ہے کہ the body of ٹیپو سلطان was founded here، جس جگہ ان کے گولی لگی تھی اور جہاں ان کی باڈی اور لاش پڑی ہوئی ملی تھی، اسی جگہ، یہ انگلش میں جملہ خود میں نے پڑھا، آپ کبھی جائیں تو دیکھیں اور وہاں فاتحہ پڑھیں اور اس جواں مرد کی تاریخ کو یاد کریں جس نے اکیلے اپنی فوج کو لے کر کے انگریزوں کو دانت چبانے پر مجبور کر دیا تھا۔ تاریخ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کی خبر سن کر آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انگریزوں کی نظروں میں ٹیپو سلطان کا نام کتنا بڑا تھا۔ جب ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی وفات ہو گئی تو اس وقت میں جو انگریز فوج کے کمانڈر تھے، تاریخ میں ان کا نام لکھا ہے لارڈ ہارس کے نام سے، انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے ایک تاریخی جملہ اپنی زبان سے ادا کیا تھا جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ ٹیپو سلطان جب تک زندہ رہیں گے اس وقت تک ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ ان کے انتقال کے بعد خود انگریزوں کے فوج کے کمانڈر نے یہ جملہ کہا تھا کہ بس سمجھ لو کہ آج سے یہ ملک ہندوستان ہمارا ہے اور آج سے ہم یہاں اپنی حکومت قائم کریں گے۔ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی شہادت کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، پورے ملک ہندوستان میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جب تقریباً انگریزوں کا تسلط ہوتا گیا اور وہ یہاں کے حاکم بنتے گئے، تو بزرگوں مورخین نے لکھا ہے کہ سن 1800 عیسوی کے اخیر میں
لارڈ لیک ایک نام ہے انگریز کا، اس کی قیادت میں انگریزوں کی فوجیں دلی کی طرف بڑھنے لگی، اور اس وقت میں دلی کی سرزمین پر شاہ عالم نام کے مغلیہ سلطنت کے بادشاہ حاکم ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے جب انگریزوں کی طاقت کو دیکھا کہ یہ بہت اعلیٰ درجے کی بہادری اور قوت کے ساتھ دلی کے اندر فاتحانہ طور پر داخل ہوئے ہیں، تو مجبوراً ان کو انگریزوں سے یہ معاہدہ لکھوانا پڑا۔ یہ معاہدہ اس وقت میں کتاب میں لکھا گیا کہ مخلوق خدا کی اور ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کی طاقت کا۔ آپ دیکھیے گا، ہمارا ملک ہندوستان، بادشاہ ہمارے، سب کچھ ہمارا، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی جو انگریزوں کی تھی، اس کے جنرل نے باضابطہ ہمارے نہیں اپنے مطابق اپنا معاہدہ لکھوایا۔ کتنے ہم اس وقت میں کمزور ہوئے ہوں گے، اس کا ہم اندازہ اور تصور نہیں کر سکتے۔ انگریزوں نے اسی دلی کی سرزمین پر جب فاتحانہ طور پر داخلہ لیا تو باضابطہ دلی کی سرزمین پر ان کی میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں انگریزوں نے کئی تجویزیں منظور کی۔ ان میں پہلی تجویز یہ تھی کہ جب تک اس ملک ہندوستان سے ہم 3 چیزوں کو ختم نہیں کر دیں گے، ہم یہاں اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے۔ آپ نے یہ بات بارہا سنی ہوگی۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان یہ قرآن کریم موجود رہے گا، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ دوسری تجویز یہ تھی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں یہ مدرسے موجود رہیں گے جہاں یہ قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ تیسری تجویز یہ منظور ہوئی کہ جب تک مسلمانوں کے درمیان میں یہ داڑھی ٹوپی والے قرآن کریم کو پڑھانے والے موجود رہیں گے، ہم یہاں حکومت نہیں کر سکتے۔ چنانچہ تینوں تجویزوں کے اوپر عمل کرنا انہوں نے شروع کیا۔ مورخین نے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سن 1664 سے لے کر کے 1864 سے لے کر 1867 تک، آپ دیکھیے گا، سن 1864 سے لے کر 1867 تک 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو آگ کے حوالے کیا گیا۔ اور دوسری تجویز پر عمل کرنے کے لیے، یعنی مدرسوں کو ختم کرنے کے لیے، دلی کے اندر خود بہت سارے مدارس اسلامیہ کے اوپر اس وقت میں بلڈوزر چلائے گئے، اور علماء کو ختم کرنے کے لیے مورخین نے لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک سڑکوں کے کناروں پر کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس کے اوپر داڑھی والوں مسلمانوں کی اور علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہوں۔ یہ ان لوگوں نے اس وقت میں تجویزیں منظور کی تھی اور اس کو عملی جامہ پہنایا۔ لیکن آپ قربان جائیے، اسی وقت دلی کی سرزمین پر ایک گھرانہ تھا، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا گھرانہ۔ اس گھرانے کے اندر ایک لڑکا پیدا ہوا جس کو پوری دنیا شاہ عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا۔ یہ لڑکا، تاریخ بتلاتی ہے کہ آگے چل کر کے وہ انسان بنا جس نے سب سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا۔ یعنی انہوں نے اس وقت میں یہ فتویٰ شائع کیا کہ آج سے ہمارا ملک ہندوستان دارالحرب ہے، اور یہاں کے باشندوں کے اوپر انگریزوں سے جہاد کرنا فرض اور لازم ہو چکا ہے۔ اب ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت میں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 عیسوی کے اندر یہ فتویٰ لکھا تھا، اور اس فتوے کی زبان فارسی تھی، جو آپ کے فتاویٰ میں باضابطہ صفحہ 17 پر لکھا ہوا ہے۔ ہم سب ہندوستان کے باشندے ہیں اور یہ سنتے رہتے ہیں کہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی کی سرزمین پر بیٹھ کر انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے فتویٰ لکھا تھا۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ فتویٰ کیا تھا۔ فارسی زبان تھی اس کی، بجائے اس کے کہ میں آپ کے سامنے وہ فارسی پڑھوں۔ آج
آپ کے سامنے میں اس فتوے کا اردو ترجمہ کرتا ہوں جس فتوے کی بنیاد پر ہمارے ملک ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنے ملک کے تمام باشندوں کو اور دیگر مذہب کے لوگوں کو اپنے ساتھ لیا اور اپنی ہتھیلی پر اپنی جان کو رکھ کر انگریزوں کے خلاف باضابطہ جنگیں لڑی، تب جا کر کے ہمارا ملک یہ ہندوستان آزاد ہوا۔ اس فارسی زبان کے فتوے کا اردو ترجمہ یہ ہے، آپ نے لکھا تھا اس فتوے میں کہ اس شہر میں امام المسلمین کا حکم جاری نہیں ہے اور عیسائی افسران کا آرڈر بلا روک ٹوک جاری ہے، اور احکام کفر جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ملک داری اور رعایا کے انتظامات، خراج اور عشر، اموال تجارت، ڈاکوؤں اور چوروں سے حفاظت کے انتظامات، نزاعات کے فیصلوں اور جرائم کی سزاؤں کے مقدمات میں کافر ہی کو بطور حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے فیصلے کرنے کے لیے کافروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا۔ کیا زمانہ آیا! آپ نے اس وقت میں اس فتوے میں آگے لکھا کہ یہاں ہندوستان میں اگرچہ انہوں نے احکام اسلام مثال کے طور پر جمعہ اور عیدین، اذان اور گائے کے ذبح کرنے سے کوئی تعرض نہیں کیا، لیکن ان چیزوں کی اصل اصول یعنی مذہبی آزادی اور شعائر اسلام کی حیثیت ان لوگوں کی نظروں میں قطعاً بے حیثیت اور فضول ہو چکی ہے۔ یعنی ان لوگوں کی نظروں میں جمعے کی کوئی حیثیت نہیں، عیدین کی نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں، مسجدوں کی، مدرسوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور آگے آپ نے باضابطہ یہ وضاحت کی تھی اس فتوے میں کہ اسی وجہ سے یہ لوگ ہماری مسجدوں کو بے تکلف مسمار کر دیتے ہیں۔ مسمار کا مطلب جب چاہتے ہیں ہماری مسجدوں کو ڈھا دیتے ہیں، اور کوئی بھی مسلمان یا ذمی ان لوگوں کی اجازت اور امان کے بغیر اس شہر کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ فتویٰ آپ نے فارسی زبان میں لکھا اور مورخین نے لکھا ہے کہ اسی فتوے کی بنیاد پر ہمارے مسلمان بھائیوں نے یہ عہد کر لیا کہ جب تک اس ملک ہندوستان سے ہم انگریزوں کو نہیں بھگا دیں گے اس وقت تک ہم خاموشی کے ساتھ میں نہیں بیٹھیں گے۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے علماء دیوبند نے باضابطہ شاملی کے میدان میں 1857 میں جنگ آزادی لڑی، اور میں بہت تاریخ کا مطالعہ کر کے کوڈ کر کے حوالے کے ساتھ ریفرنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ 1857 میں جو شاملی ایریا ہے ضلع مظفر نگر کا، وہاں جو جنگ آزادی لڑی گئی ہے، اس جنگ آزادی میں ہمارے علماء دیوبند باضابطہ آگے تھے۔ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے، میں آپ کو نام بتلاتا ہوں کہ اس جنگ آزادی کا جو سپہ سالار متعین کیا گیا تھا وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا گیا تھا۔ آپ نے نام سنا ہوگا مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھنے والے ہیں۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو شاملی کے میدان جنگ میں گولی لگی، اور گولی لگنے کی بنیاد پر آپ باضابطہ زخمی ہوئے۔ اگرچہ اسی جنگ کے بعد انگریزوں نے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا اور یہ اعلان کر دیا کہ قاسم نانوتوی جہاں بھی ملے اس کو گرفتار کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا کہ جو دیوبند کی مسجد ہے چھتہ مسجد، اس چھتہ مسجد کے اندر آپ کھڑے ہوئے تھے، اور آپ کے بارے میں چونکہ چرچا بہت تھی، پورے ہندوستان کے اندر آپ کے نام کے ڈنکے بجے ہوئے تھے۔ انگریز یہ سمجھتے تھے کہ شاید لاؤ لشکر کے ساتھ رہتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہوں گے، لیکن آپ ایک معمولی اور عام درجے کے آدمی کی شکل میں زندگی گزارتے تھے۔ انگریز لوگ آپ کو پکڑنے کے لیے مسجد میں داخل ہوئے اور خود آپ سے معلوم کیا کہ آپ نے قاسم کو دیکھا ہے، آپ جانتے ہیں؟ تو حضرت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ تھوڑا سا پیچھے کو ہٹے اور آپ نے یہ کہا کہ ہاں ابھی تو یہیں تھے، یعنی جھوٹ بھی نہیں بولا، اور
آپ نے یہ بھی پرواہ نہیں کی کہ اشاروں سے شاید یہ سمجھ جائے کہ یہ مجھے ہی تلاش کر رہے ہیں اور میں ہی قاسم نانوتوی ہوں۔ بہرحال آپ کی گرفتاری نہیں ہوئی اور سن 1880 عیسوی میں آپ باضابطہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے بزرگوں کہ ہمارے بڑوں نے خود میدان جہاد میں کود کر کے اس ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے باضابطہ لڑائیاں لڑی ہیں۔ مسٹر ٹامسن، آپ نے نام سنا ہوگا، ایک عیسائی رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ جب میں دلی کی سرزمین پر اپنے خیمے میں گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ میرے خیمے کے پچھلے ایریے میں آگ جل رہی ہے اور آگ کے اوپر بہت بڑی بڑی کڑھائیوں کے اندر تیل کھول رہا ہے، اور میری آنکھوں کے دیکھتے دیکھتے انگریزوں نے کچھ مسلم داڑھی والے لوگوں کو اس جلتی ہوئی آگ کے اوپر تیل کی تلچھٹ کے اندر ڈال دیا، اور میرے سامنے انگریزوں نے وہاں جو علماء اور داڑھی والے مسلم موجود تھے ان سے مخاطب ہو کر کے یہ کہا کہ او مولویوں، او ملاؤں، صرف تم یہ کہہ دو کہ ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھے، ہم تم کو ابھی چھوڑ دیں گے، آپ قربان جائیے۔ ان اپنے اکابر کی قربانیوں پر انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈالی اور ڈرے نہیں، انہوں نے موت کو اپنی زندگی کے اوپر ترجیح دی اور انگریزوں سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ سن لو، ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہم بلال حبشی کے ماننے والے ہیں، ہم خباب ابن الارت کے چاہنے والے ہیں، ہم موت کو شہد سے بھی زیادہ میٹھا سمجھتے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول سکتے، ہم 1857 کی جنگ آزادی میں شریک تھے۔ مسٹر ٹامسن یہ کہتا ہے کہ میرے دیکھتے ہی دیکھتے انگریز نے ان تقریباً 40 علماء کو جلتے ہوئے انگاروں کے اوپر تیل کی تلچھٹ کے اندر ڈال کر موت کے گھاٹ اتار دیا، مگر ان علماء نے انگریزوں کے سامنے گردنیں نہیں جھکائی۔ ایک شاعر نے اسی کو کہا تھا کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں اور سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 1857 میں مولانا احمد اللہ عظیم آبادی، یہ ہمارے بڑوں کی تاریخ ہے، ہم یاد رکھیں، اور مولانا عبد الرحیم صادق پوری، مولانا جعفر تھانیسری، مولانا فضل حق خیر آبادی، ان کے علاوہ بہت بڑی تعداد میں علماء کو جزیرہ انڈمان پہنچا دیا گیا، جس کو آپ اور ساری دنیا کالے پانی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کے بارے میں انگریزوں نے پھانسی کا اعلان کر دیا کہ کل کو ان سب لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا جائے گا۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ پھانسی کی سزا سن کر کے ان لوگوں نے پوری رات کو جاگ کر کے خوشی میں گزارا۔ آپ دیکھیے گا کون سی دنیا کے لوگ تھے، ادھر پھانسی کا اعلان ہوا اور ان لوگوں نے خوشی میں وہ رات جاگ کر کے گزاری۔ اگلے دن جب انگریز افسر کو پتا چلا کہ یہ لوگ تو پھانسی کے نام سے خوش ہوئے ہیں تو انگریز نے باضابطہ یہ اعلان کیا کہ ہمیں ان لوگوں کو خوش کرنا منظور نہیں ہے، اور اسی لیے اگلے دن ان کی پھانسی کی سزا کو ملتوی کر دیا گیا۔ مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ 18 سال کی قید بامشقت اور جلا وطنی کے بعد 1883 عیسوی میں جب اپنے وطن واپس آئے ہیں تو بزرگوں خود اپنی کتاب کالا پانی میں لکھتے ہیں۔ وقت کم ہے ورنہ میں آپ کو تفصیل سے بتلاتا، آپ سے گزارش کروں گا کہ مولانا جعفر تھانیسری نے وہاں سے آنے کے بعد، چونکہ آپ نے وہاں خود باضابطہ جیل میں دن گزارے ہیں، ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام ہے کالا پانی۔ آپ سب اس کتاب کو پڑھیں۔ انہوں نے اس کتاب میں اس وقت کے حالات کو لکھا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں ہتکڑیاں اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں اور ہمارے جسموں کے اوپر جیل کا لباس پہنا دیا گیا اور ہماری کمر کے اوپر، پیٹھ کے اوپر موٹی موٹی سلاخیں ڈال دی گئی۔ انگریزوں نے یہ لکھتے ہیں کہ ہم 3 علماء کے لیے اسپیشل لوہے کے پنجرے تیار کروائے تھے اور ہمیں ان لوہوں کے پنجروں میں ڈال دیا گیا، اور اس کے بارے میں لکھا ہے پنجرے کے کہ چونچ دار سلاخیں یعنی لوہے کی کیلیں اس میں لگوائی تھی۔ پیچھے کی طرف آپ نے لکھا ہے
کہ اس کیلوں کی وجہ سے ہم اگر پیچھے کو ٹیک لگاتے تھے، سونا چاہتے تھے، تو کیلوں کے چبھنے کی وجہ سے ہم راتوں کو سونا تو دور کی بات سہارا بھی نہیں لے سکتے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو اور ہمارے پیروں سے خون بہتا تھا۔ یہ خود انہوں نے باضابطہ اپنی کارگزاری لکھی ہے جو کالا پانی میں آپ نے قربانیاں دی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اس ہندوستان کی آزادی کی خاطر پسینے کی جگہ خون بہایا اور سینوں پر گولیاں کھائی۔ جلیاں والا باغ آپ سب کو یاد ہوگا، لیکن پشاور کے قصہ خاں بازار کو شاید ہم بھول جاتے ہیں۔ انگریزوں نے وہاں باضابطہ جنگ کی اور جنگ میں تقریباً 455 مسلمانوں کی لاشیں جب تڑپنے لگی تو مورخین نے لکھا ہے کہ اس وقت کے جو مسلم کمانڈر تھے خان عبد الغفار خان، انہوں نے جنگ کے بعد میں جب دیکھا کہ 455 ہمارے مسلمان لوگ شہید ہوئے ہیں، جنگ کی کامیابی اگرچہ نہیں ہوئی، اعلان یہ کیا تھا کہ اگر ہمارے ان مرنے والے مسلمانوں میں سے کسی ایک کی بھی سینے کی بجائے پیٹھ پر گولی ہوگی تو ہم اپنی جنگ کو واپس لے لیں گے۔ یہ ہیں ہمارے بڑوں کی قربانیاں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پنڈت سیتا رام کے ساتھ میں جیل میں تھے۔ پنڈت سیتا رام کے ساتھ آپ نے کیا معاملہ کیا ہوگا، آپ تصور اس سے کر سکتے ہیں، اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنڈت سیتا رام نے جیلر سے کہا کہ بھائی میرا روم چینج کر دو، چنانچہ اس کا روم چینج کر دیا گیا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بیریئر میں پہنچے اور اس سے معلوم کیا کہ پنڈت جی شاید آپ کو مجھ سے کچھ تکلیف ہوئی ہے اس لیے آپ نے اپنا روم چینج کرا دیا۔ آپ تصور کیجئے ہمارے بڑوں کی کیا قربانیاں ہیں اور کیا ان کے اخلاق ہیں اور کیا ان کی محنتیں ہیں اسلام کے لیے۔ پنڈت سیتا رام نے حضرت مدنی سے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے، میں نے اس لیے اپنا بیریئر چینج کروایا ہے کہ اگر اگلے چند دنوں میں تمہارے ساتھ اسی بیریئر میں رہ لیتا تو میں آپ کے اخلاق اور نیچر سے اتنا متاثر تھا کہ مجھے مجبور ہو کر کے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہونا پڑ جاتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہی لکھا ہے کہ آپ نے اس وقت میں انگریزوں کے خلاف یہ فتویٰ دیا کہ انگریز حکومت کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ آپ نے یہ فتویٰ جب دے دیا، انگریز نے آپ کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر دیا اور آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ چنانچہ گرفتاری کے بعد جب حضرت مدنی کی عدالت میں پیشی ہوئی، جج کے سامنے آپ نے تقریباً 1.5 گھنٹہ قرآن و حدیث کی روشنی میں دلائل سے گفتگو کی اور اتنی مدلل گفتگو تھی کہ جج بھی ہکا بکا رہ گیا۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت میں آپ کے پیروں کو پکڑ کر کے کہا تھا کہ حضرت کچھ ہلکے ہو جائیے، کچھ ٹھنڈے ہو جائیے، ورنہ انگریز جج یہ کہتا ہے کہ آپ کو اس طاقت اور دلیری کی وجہ سے شاید پھانسی کی سزا ہو جائے، تو آپ قربان جائیے اپنے بڑوں کی قربانیوں پر۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے جج کے سامنے عدالت کے اندر حضرت سیوہاروی رحمت اللہ علیہ کو یہ جواب دیا تھا کہ میں 1 انچ بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنے جذبات کو مرنے نہیں دوں گا، اگر یہ مجھے پھانسی کی سزا دیں گے تو دینے دو، میں اپنا فتویٰ واپس نہیں لے سکتا، میں تو اپنے سر کے اوپر پگڑی کی شکل میں اپنا کفن ساتھ لیے پھرتا ہوں۔ مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ اس وقت میں پارلیمنٹ کے ممبر منتخب ہوئے۔ ہمارے بجنور میں ایک علاقہ ہے سیوہارا، وہاں کے رہنے والے تھے۔ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر اس وقت میں کھڑے ہو کر ڈنکے کی چوٹ پر یہ اعلان کیا تھا کہ اس ملک ہندوستان کے اندر ہم آزاد ہیں اور ہمارا سنویدھان ہمیں مذہبی آزادی کا مکمل حق دیتا ہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس آزاد ہندوستان کی دھرتی پر جتنا حق جواہر لال نہرو کا ہے، جتنا حق سردار پٹیل کا ہے اور جتنا حق گاندھی جی کا ہے، آپ نے کہا تھا کہ اتنا ہی حق حسین احمد کا ہے، اتنا ہی حق کفایت اللہ کا ہے، اور اتنا ہی حق اپنے بارے میں کہا تھا کہ حفظ الرحمان سیوہاروی کا ہے۔ یہ بزرگوں ہمارے بڑوں کی وہ قربانیاں ہیں جو ہمارے بڑوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے دی ہے، لیکن آج کچھ لوگ ہم مسلمانوں سے
ہمارے نام کو دیکھ کر کے، ہمارے کرتوں کو دیکھ کر کے، ہماری داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر کے ہم سے آزادی کا سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس ملک ہندوستان کے لیے تم نے کیا دیا؟ آپ بزرگوں اپنے ان پوچھنے والے بھائیوں سے یہ کہیں کہ جاؤ قطب مینار کی بلندی سے پوچھو، اور آپ جامع مسجد کی رہنائی سے پوچھو، آپ لال قلعے کی بلندی سے پوچھو، یہ سب تم کو بتلائیں گے کہ ہم مسلمانوں نے اور ہمارے بڑوں نے اس ملک ہندوستان کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہے۔ اس ملک ہندوستان کا چپا چپا ہمارے بڑوں کی قربانیوں سے واقف ہے۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو دارالعلوم کا ترانہ لکھا تھا، آخر میں اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر لکھا تھا کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ بزرگوں، اس ملک ہندوستان کی آزادی کو 72 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان 72 سالوں میں ارباب حکومت نے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کس طریقے کا غیر مساویانہ رویہ اختیار کیا ہے اور ظلم و استبداد کے کون کون سے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اس کی ایک لمبی درد بھری داستان ہے۔ سینکڑوں واقعات وہ ہیں جو مودی حکومت کے آنے کے بعد 2014 سے اب تک ہمارے سامنے ہیں، جنہیں یاد کر کے کلیجہ سننے والے کا منہ کو آتا ہے، ہماری زبانیں گنگ ہو جاتی ہے اور سننے والوں کے اوپر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، کپ کپی ہونے لگتی ہے، پاؤں تلے سے زمین کھسک جاتی ہے۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ بزرگوں، ہم اس ملک ہندوستان میں آزاد ہیں اور آزادی کے ساتھ اپنے ملک کے سنویدھان کے اوپر مذہبی آزادی کے رہتے ہوئے ہم آزادی کی زندگی گزارنے کا مکمل حق رکھتے ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم اپنے بڑوں کی قربانیاں پڑھیں گے اور ہم اس ملک ہندوستان کے سنویدھان کو جانیں گے، پہچانیں گے، پڑھیں گے۔ اگر ہمیں پتہ نہیں ہوگا تو ہمارے ساتھ یہی ہوگا کہ آئے دن ہماری مسجدوں کے اوپر، ہمارے مدرسوں کے اوپر حملے ہوں گے۔ کبھی بابری مسجد کی شکل میں ہم سے مسجدیں لی جائیں گی اور کبھی مدرسوں کی شکل میں ہماری عبادت گاہوں کے اوپر حملے کیے جائیں گے، کبھی مذہبی آزادیاں چھیننے کے لیے ہماری خانقاہوں کے اوپر حملے ہوں گے، ہمارے جو اسلامی شعائر ہیں ان کے جنازے نکالے جائیں گے، کبھی کبھی ہماری قربانیوں کے اوپر پابندی لگا دیے جائیں گی، قبرستانوں کے اوپر ناجائز حملے کیے جائیں گے۔ آپ کیا نہیں جانتے، آئے دن لاؤڈ اسپیکر پر پابندی کے مطالبات ہونے لگتے ہیں، کس کس علاقے کے اندر مقدمات ہونے لگتے ہیں، جو ہمارا خدائی قانون ہے، جو قرآن کا قانون ہے، مسلم پرسنل لا، اس کے اندر تبدیلی کی اور چینجنگ کی آوازیں بلند ہونے لگتی ہے۔ کہیں آپ سنتے ہیں کہ گاؤں کشی کے نام پر ہمارے مسلمان بھائیوں کی لنچنگ کی جاتی ہے، اور دوسری طرف آپ سنتے ہیں ابھی چند دنوں سے کہ لو جہاد کے نام پر ہمارے مسلمان بھائیوں کو جیلوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے، اور کبھی ٹرپل طلاق کے نام پر، طلاق ثلاثہ کے نام پر مسلم پرسنل اللہ کو حوالہ دے کر کے ہمارے سنسد کے اندر ہمارے بزرگوں، وہ بھائی جن کو ہم چن کر کے اپنی ترجمانی کے لیے سنسد میں بھیجتے ہیں، ہماری قرآنی چیزوں کے اوپر، ہماری مذہبی آزادیوں کے اوپر قانونی شکنجہ کسنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ خلاصے کے طور پر میں نے چند باتیں اس لیے ذکر کی ہیں کہ آپ سب یہاں پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو نہیں پڑھیں گے، ہم اس ملک ہندوستان کے سنویدھان کو نہیں پڑھیں گے، آئے دن ہمارے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ جبکہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہے، یہاں ہر انسان کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا مکمل طریقے سے حق حاصل ہے، لیکن اگر ہم اپنے بڑوں کی قربانیاں بھول جائیں گے، سنویدھان کو یاد نہیں رکھیں گے، وہ دن دور نہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم سے یہ آزادیاں چھین لی جائے گی۔ ایک شاعر نے صحیح کہا تھا، میں کہہ کے اپنی بات مکمل کروں، کہ وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کی فکر کر نادا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر ہو تو اور تیری صدا ہو آسمانوں میں۔ آگے لکھا ہے کہ نہ سمجھو گے
تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ اس لیے ہم اپنے بڑوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، ڈیپلی پڑھائی کریں کہ کس کس سن کے اندر ہمارے بڑوں نے برادران وطن کو لے کر کے اس ملک کے لیے آزادیاں دی، قربانیاں دی، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی تھی آزادی کے لیے، اور ہم قربانیاں دیں گے اس ملک کو بچانے کے لیے، اس ملک کے سنویدھان کی حفاظت کے لیے۔ اسی جذبے پر اللہ ہم سب کو پوری زندگی قائم اور دائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔